لفظ حکمتیں ابرج ہوا کہیں سے برستی بارشیں. آئیے موت کیا ہے قرآن کی روشنی میں اس کو سمجھیں. قرآن حکیم نے جو جو نقشے کھینچے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، اسی سے ایمان کو تازگی ملتی ہے. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. خبردار وہ نہیں جیسے تم سمجھتے ہو، حقیقت یہ ہے اذا بلغت التراقی، جب روح نکلتے نکلتے تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی. تراقی ترقوہ کی جمع ہے. یہ جو ہسلی کی ہڈی ہوتی ہے نا، یہ جو دو ہڈیاں ہمارے گلے کے قریب سینے کے اوپر یوں بڑی ہوتی ہیں، اس کو تراقی کہتے ہیں. روح جب یہاں تک پہنچ جائے گی، اسی کی روشنی میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو روح نکلنی شروع ہو جاتی ہے. پاؤں سے نکالی گئی، ایڑی سے نکالی گئی، ٹخنوں سے نکالی گئی، پنڈلی سے نکالی گئی، گھٹنے سے نکالی گئی، رانوں سے نکالی گئی، جسم کے انگ انگ ایک ایک حصے سے نکالی گئی. نکلتے نکلتے روح یہاں تک آ جاتی ہے. جب یہاں تک آ جاتی ہے ایک آواز سی آتی ہے، اس کو غرغرہ کہتے ہیں. اس وقت انسان عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے. موت کے فرشتے اس کو دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. کیونکہ اس وقت تو وہ عالم غیب کو دیکھنے لگا، جس پر ایمان لانا تھا اب وہ نظر آنے لگے. اس وقت تو فرعون بھی ایمان لے آتا ہے، اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں اس رب پہ ایمان لے آیا ہوں جو موسیٰ کا رب ہے. دنیا کا ہر کافر، دنیا کا ہر ملحد، دنیا کا ہر بے ایمان، دنیا کا ہر ظالم، دنیا کا ہر فاسق و فاجر اس وقت پکار پکار کے کہتا ہے کہ اللہ اب میں نے تجھے مانا، مجھے ایک دفعہ واپس تو بھیجے. کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وہ حلق تک پہنچی، وظن أنه الفراق، انسان کو یقین ہو گیا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے. خاص طور پہ اللہ نے کہا کہ انسان کی اس وقت فیلنگز یہ ہوتی ہیں کہ جو میں ساری دنیا کماتا رہا، اس سے جدائی، جن کے لیے ساری زندگی جیتا رہا، میرے معصوم بیٹے، میری معصوم بیٹیاں، میری چہیتی بیوی، میری لاڈلی بیٹیاں، میری شفقت محبت کرنے والی ماں، پیار اور الفت کرنے والا باپ، میرے دوست، میرے احباب، میری پوری کی پوری کمائی، میری فیکٹریاں، میری ملیں، میرے سارے کے سارے بزنس اور کاروبار، میرے سارے کے سارے آفیسز اور افسر شاہی، جو کچھ میں کرتا رہا، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے یقین ہو گیا کہ اب جدائی ہونے والی ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی کے اوپر چڑھ گئی، پنڈلی کے اوپر چڑھ گئی. مجھے وہ منظر کبھی نہیں بھولتا جب میں نے اپنے ماں جی کی موت کو بڑے قریب سے دیکھا. اس وقت مجھے یہ آیت یاد آ رہی تھی. کبھی پنڈلی اٹھاتے تھے، کبھی نیچے رکھتے تھے، کبھی اٹھاتے تھے، کبھی نیچے رکھتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سے روح نکلنے کا
شاید آغاز ہو رہا ہے، اس کا احساس میت کو یہ ہوتا ہے، اس کی پنڈلیوں پہ ایک بوجھ، تکلیف، اس کا احساس ہوتا ہے، تبھی تکلیف ہر مرنے والے انسان کو ہوتی ہے۔ اس لیے موت کو قرآن مجید نے ایک مصیبت کہا ہے، مصیبت الموت، پریشانی، دکھ، الم۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، وقیل من راق، اور یہ کہا جانے لگا کون ہے؟ راق، جو دم جھاڑ کر لے۔ کوئی دم، کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی آیت، کوئی پھونک، اسے کر دینا، کوئی دعائی، کوئی علاج، کوئی اس طرح کا مسئلہ، یہ کہا جانے لگا۔ کتنا بے بس ہوتا ہے انسان جب وہ اپنی آنکھوں سے اپنے سب سے عظیم باپ کو بچھڑتے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اپنی ماں کو جاتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اپنے بیٹوں کی پتھرائی ہوئی آنکھوں کو اور اکڑائی ہوئی پنڈلیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ نہ ہم کچھ کر سکیں، نہ جانے والا کچھ کر سکے۔ اس کو اللہ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی قرار دیا ہے، اور اسی لیے ایک مقام پہ اللہ نے اس انداز میں موت کا تذکرہ کیا ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایسے کیوں نہیں ہوتا جب جان حلق کو پہنچ جاتی ہے؟ اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو تو اسے واپس لایا کرو نا۔ آج ہمارے نوجوان بیٹے بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، بے ایمانی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ کتنی ہی ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں یہ فیشن ہو چلا ہے، بچوں سے پوچھا جائے تمہارا مذہب کیا ہے، وہ جواب دیتے ہیں ایکس مسلم، میں کبھی مسلمان ہوتا تھا اب نہیں ہوں۔ اللہ کا قرآن ان کو چیلنج کرتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کوئی رب نہیں ہے، اگر تم کہتے ہو ہمارے اوپر کسی کا حکم نہیں چل رہا، اگر تم کہتے ہو کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، اگر تم کہتے ہو کوئی مالک نہیں ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو پھر میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اے میرے بندو، جب تمہارے پیاروں کی جانیں حلق تک پہنچ جاتی ہیں، ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو کہ کائنات خود ہی چل رہی ہے تو خود ہی چلا کے پھر اس کو نہ جانے دیا کرو، واپس رکھ لیا کرو۔ ہم اس سے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہوتے ہو۔ فرشتے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، بہت قریب آ چکے ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے موت کا اس انداز میں تذکرہ کیا، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر نفس کو موت چکھنی ہوگی، یہ نہیں کہا موت آئے گی، کہا ہر نفس موت کو چکھے گا۔
ہر ذی روح چیز موت کو چکھے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ موت کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے. ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس کو چکھتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے، اس کی کوئی خاص فیلنگز ہوتی ہیں، اس کا جاتے ہوئے ایک خاص انداز ہوتا ہے.